الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث منجيات وثلاث مهلكات فأما المنجيات فتقوى الله في السر والعلانية والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فهوى متبع وشح مطاع وإعجاب المرء بنفسه وهي أشدهن رواہ البیہقی فی شعب الایمان۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں نجات دلانے والی اور تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں۔ نجات دلانے والی تین چیزیں تو یہ ہیں: ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں تقوی اختیار کرنا۔ نمبر 2، رضامندی اور ناراضگی، خوشی اور غمی دونوں حالتوں میں حق بات کہنا۔ نمبر 3، میانہ روی اختیار کرنا، غنا اور فقر، تونگری اور تنگ دستی میں۔ اور ہلاک کرنے والی تین چیزیں یہ ہیں: اتباع ہوا اور وہ بخل جس کے تقاضوں پر عمل کیا جائے، اور آدمی کا اپنے آپ کو بطور عجب یعنی خود پسندی کے اچھا سمجھنا، اور یہ چیز ہلاک کرنے والی باتوں میں سب سے زیادہ سخت ہے۔ ہر وہ شخص جس کی فطرت سلیمہ ہو اور اس کی عقل سلیم ہو تو اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ مجھے کامیابیاں حاصل ہو جائیں، میں دنیا میں کامیاب ہو جاؤں، اور وہ اس کے لیے محنت کر رہا ہوتا ہے، سخت محنت کرتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس محنت کے ذریعے سے میں اپنی کامیابی کو حاصل کر لوں گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انسان کی اسی فطرت کو دیکھتے ہوئے کامیابی اور ناکامی کے چند اصول ذکر فرمائے۔ سب سے پہلے کامیابی کے 3 اصول ذکر فرمائے۔ ان میں پہلا ضابطہ اور قاعدہ وہ ظاہر و باطن، خلوت و جلوت میں اللہ سے ڈرنا ہے، جس کو تقویٰ کہا جاتا ہے۔ تمام لوگوں کے سامنے اور مجمع کے سامنے تو تقویٰ اختیار کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں کہ لوگ دیکھ رہے ہیں، میں گناہ کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ گناہ کر رہے ہیں۔ اصل کمال یہ ہے کہ جہاں کوئی مخلوق موجود نہ ہو، تنہائی ہو، اور گناہ کے کرنے پر قدرت ہو، لیکن صرف اللہ کے خوف سے گناہ نہ کرے، یہ تقویٰ ہے۔ تو ظاہر میں بھی تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، اور باطن میں بھی تقویٰ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ تقویٰ کہتے کسے ہیں؟ تقویٰ کہتے ہیں اچھی صفات کے ساتھ متصف ہو کر تمام گناہوں کو اللہ کے خوف سے چھوڑنے کا نام تقویٰ ہے۔ انسان اپنے آپ کو اچھے اخلاق سے متصف کرے، اچھی صفات سے متصف کرے، اور پھر جتنے گناہ ہیں، چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں، ظاہر کے ہوں یا باطن کے ہوں، ان کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے، یہ تقویٰ ہے، جس کو عربی میں یوں بھی کہتے ہیں کف النفس عن الہوى، اپنے نفس کو حرام خواہشات سے روک لینا۔ جب انسانی تقویٰ اختیار کرتا ہے تو اس کو فائدے کیا حاصل ہوتے ہیں؟ قرآن کریم اللہ ایک جگہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو اللہ سے ڈرے گا، تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مشکلات میں آسانیاں پیدا کریں گے اور اس کو تنگیوں کے اندر نکلنے کا راستہ عطا کریں گے۔ کسی قسم کی تنگی ہو، معاشی ہو، معاشرتی ہو، جسمانی ہو، مالی ہو، خاندانی ہو، بیرونی ہو، تمام مشکلات سے نکلنے کا راستہ وہ اللہ سے ڈرنا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیں گے۔ یہ تقویٰ کا دوسرا فائدہ، کاموں میں مشکلات نہیں ہوں گی، ہر کام آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی سیئات کو مٹا دیں گے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیں گے، اور اس کو اپنے پاس سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ یہ بھی تقویٰ کا فائدہ ہے۔ اب یہ تقویٰ حاصل کیسے ہوگا؟ قرآن کریم یہ بھی بیان کرتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ
وقولوا قولا سدیدا، سچ بات کہنے سے انسان کو تقوی حاصل ہوتا ہے۔ انسان اس کی عادت بنائے کہ جب بولوں گا سچ بولوں گا، جب کسی سے کوئی بات کروں گا تو سوائے سچ کے کچھ نہیں کہوں گا۔ تو جو شخص یہ قول سدید اختیار کرے تو اس کو تقوی نصیب ہو جاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا تیاری کی۔ معلوم یہ ہوا کہ آخرت کی فکر سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اگر ہمیں یہ فکر پیدا ہو جائے کہ ہم نے مرنے کے بعد اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، ہمارا حساب و کتاب ہونا ہے، تو ہمیں تقوی نصیب ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ سے ڈرو اور اللہ کے سچے متقی بندوں کے ساتھ رہو۔ تو اہل اللہ اور اللہ والے اور اہل تقوی، ان کی صحبت کی برکت سے بھی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ اور قرآن کریم اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست اور میرے ولی وہ صرف متقی ہیں، ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کا دوست سوائے متقی کے اور کوئی نہیں۔ یعنی اللہ تقوی سے رہنے والوں کے سروں پر اپنی ولایت کا تاج رکھتا ہے۔ اگر آج کوئی مسلمان یہ چاہے کہ مجھے اللہ کی دوستی اور ساتھ نصیب ہو تو اس کو تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ یہ پہلا کامیابی کا اصول ہے۔ اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ رب صلی وسلم۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔